الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس عظیم مخلوقات اور کائنات میں جس کو اللہ نے اپنی قدرت سے تنہا بنایا اور اللہ ہی اس کائنات کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہی نے وجود اور شکل و صورت عطا کی، اللہ ہی اپنے خزانوں سے اس میں نفع اور نقصان کی صفت رکھ رہے ہیں، اس اللہ نے اس انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا اور ساری دنیا کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان جب آیا ہے تو هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منه، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک انمول نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی، اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو شرافت اور کرامت بخشی، پھر سارے کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا تاکہ جس مقصد اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اس میں فرق نہ آئے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے انسان کا ٹھکانہ نہیں بنایا۔ اللہ تو کریم ہیں، سخی ہیں، ارحم الراحمین ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، بغیر مانگے دیتے۔ تو یہ دنیا تو ایک چھوٹا سا اللہ کی مخلوقات میں سے ایک کرشمہ ہے۔ کبھی ایک دنیا اگر مچھر کے دو پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نہ ماننے والے کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی اس میں عطا نہ کرتے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات سب سے خوبصورت شکل عطا کی، سب سے زیادہ عزت اور کرامت بخشی، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں تم اور جنات، تمہیں پیدا کرنے کا مقصد میری عبادت ہے، یعنی اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا، اس کی نعمتوں کا، اس کی نہروں کا، اس کے محلات کا، وہاں کی خوشی کا، وہاں کی جوانی کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور اس کو موقوف کیا ہے انسان کے ایمان اور اعمال کے ساتھ، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور اعضاء کے استعمال کے ساتھ، باہر کی چیزوں کے ساتھ نہیں۔ اگر باہر کی نعمتیں دی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرنا۔
اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں اس دنیا سے جانے کے لیے بھیجا اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ ہمارا مستقبل آخرت ہے اور مسائل آخرت کے مسائل ہیں، کیونکہ دنیا کے مسائل کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ سورج کو نکالنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو بتاؤ، اگر سورج کو دوپہر میں تمہارے سر پر کھڑا کر دوں، تم میں طاقت ہے کہ سارے بادشاہ، ساری فوجیں، سارے جہاز، سارے راکٹ، سارے ہتھیار، ساری بندوقیں اور توپیں اور ٹینک لے آؤ میدان میں، سورج کو ذرا برابر بھی سرکا سکوں؟ اور اللہ تعالیٰ اگر سورج کو جو ہے غروب کر کے ڈبو کر نہ نکالیں اور روک دیں، تم سورج کو لا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی قدرت کو پہچاننا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کے اسباب یہ دھوکہ دینے والے، کیا مطلب نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ سورج سے روشنی حاصل ہو رہی ہے، ہواؤں سے ٹھنڈک حاصل ہو رہی ہے، پانی سے پیاس بجھ رہی ہے، کھانے سے بھوک دور ہو رہی ہے، کپڑوں سے گرمی سردی دور ہو رہی ہے، گھروں سے راحت مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ تو خود مخلوق ہے، اپنے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اور جو نفع ہمیں اس حاصل ہو رہا ہے وہ بھی اللہ نے دیا، اور فنا ہو جانے والی چیز، فنا ہو جانے والی یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے اصل ذات اللہ کی ذات ہے، اصل ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر عبادت بھی ایسی کہ اللہ خالق اور رب اور مالک ہیں، اور ہم مخلوق اور اس کے بندے مرزوق، اور ہر جو ہے اپنی حاجت میں اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ تو ہر وقت اللہ کی مان، کسی وقت بھی ہم اس سے باہر نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے دین بھی ایسا دیا کہ کسی وقت بھی ہم اللہ کے امر سے باہر نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اس لیے فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ نے وعدے کیے ہیں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک بہت لمبی زندگی آنے والی ہے، ترازو قائم کیا جائے گا، تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہی سب کچھ ہے اور اسباب سے کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے، ان الشیطان یعدکم الفقر، حکومتوں کی نوکری کرو اور کمپنیوں میں لگو، پہرا دو، پتھر کوٹو، گھر بناؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ، اس سے تو تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اس سے فقر آ جائے گا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ یعدکم الفقر، یعنی مخلوقات کی بات کو ماننا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا، اس سے تو تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس سے پہلے انبیاء قوموں کی طرف آ کر یہی سمجھاتے تھے کہ اصل ذات اللہ کی ہے، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے احکام اس کو پورا کرنا، اس میں آخرت بھی اللہ بنائیں گے اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مستقبل آخرت ہے اور مسائل وہاں کے مسائل ہیں، اور دنیا میں اللہ رزاق ہے، ہر چیز کا ذمہ اللہ نے لیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اے انسان، کامیابی کا سرمایہ تیرے اندر ہے، تو تمہاری کامیابی کو باہر کی چیزوں سے نہیں جوڑا، اور وہ کیا ہے؟ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور اعمال کا ٹھیک ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں، لمبی حدیث ہے، ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ 3 ساتھی سفر میں نکلے، پہاڑی سفر کر رہے تھے، بارش شروع ہو گئی تو وہ کسی غار میں داخل ہو گئے کہ بارش سے بچنے کے لیے، ہواؤں کے جھکڑ سے بچنے کے لیے چلو غار میں چلے جاؤ۔ تو غار میں جو ہی گئے
تو پہاڑ کے اوپر سلائڈنگ ہوئی، ایک بڑی چٹان آئی اور ان کے غار کے سامنے آ گئی۔ اتنی بڑی چٹان کہ اس کو وہ ہلا بھی نہ سکیں، اندھیرا بھی ہو گیا اور وہ پوری دنیا سے منقطع ہو گئے، اور خود اتنی بڑی کہ دھکا لگائیں تو وہ جائبین ایمان والے تھے اور سمجھ گئے کہ بھی آج اگر نجات دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی، اور اللہ اگر ہمیں نجات دیں گے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ ہے بات اصل۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا عمل کر کے لائے؟ میں نے تمہیں انسان بنایا، سارے اعضاء کی سلامتی دی، زندگی کا نظام چلایا، کائنات کو مسخر کیا، تمام ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بنایا، سارے اعضاء مکمل کیے، بچپن سے لے کر جوانی اور 70 80 100 سال اور پہلی امتوں کی عمریں اس سے بھی زیادہ۔ بتاؤ میرے لیے کیا کر کے لائے اور آج کے لیے کیا کر کے لائے؟ تو اللہ کے لیے اور اس دن کے لیے یہ ہوگا، یہ مال و دولت نہیں ہوگی، اس دن کے لیے تو ایمان اور اعمال۔ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا کہ ایمان اور اعمال کیسا ہے۔ تو بہرحال وہ تینوں اب کہنے کے بھی اللہ سے مانگو، انہوں نے کہا واقعی یہ بات ہے۔ تو ایک آدمی دعا کے ذریعے، دعا کتنی بڑی طاقت ہے، دعا کتنی بڑی طاقت ہے، اللہ سے مانگنا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جی ہاں، مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کرنے والا ہوں اور میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ایک شخص وہ آگے بڑھا، اس نے کہا یا اللہ، میں تو تیرا بندہ ایمان والا، تو نے مجھے بکریاں دی تھی چرانے کے لیے، چراتا تھا، اس سے میرا گزر اوقات ہوتا تھا، اور بکریاں چرا کر میں شام کو جب واپس آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوہ کر اپنے ماں باپ کو دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ماں باپ کا حق ہے، انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اسے دعا بھی بتائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپن کی حالت میں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، جہاں انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، میری تربیت کی۔ تو اے اللہ ایک دن جہاں گھاس اور درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، شام کو آنے میں دیر ہو گئی، اور جب گھر پہنچا دودھ نکال کر پیالہ ہاتھ میں ہے تو دیکھا ماں باپ سوئے ہوئے۔ تو بھئی یہ ایمان اور دین یہ بتلاتا ہے حقوق، یہ دل میں نرمی پیدا کرتا ہے اور یہ انسان کی اصلاح کرتا ہے۔ مال و دولت اور اس کا یقین یہ تو انسان کو بگاڑتا ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے بھی یقین کو اللہ کی ذات پر۔ تو اے اللہ میں آیا، اب کتنی بڑی سمجھداری کی بات ہے، وہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، اور پھر کتنا بڑا احساس کہ بھئی ماں باپ بھوک میں سوئے ہیں اور دودھ لے کر آیا ہوں، اور میں ابا جان اٹھیے ذرا دودھ لے لیجیے، اماں جان آپ سو گئی ہیں ذرا دودھ لے لیجیے۔ یہ بھی بہت بڑی بات انسان سمجھتے ہیں، لیکن کتنی باریک بینی ہے کہ ماں باپ سوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان کی کچی نیند ہے، اور دودھ میں نے پلانا ہے تو ان کو اٹھانا یہ بھی جو ہے مناسب نہیں۔ اسی لیے ماں باپ کے بارے میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، سب سے ہلکا کلمہ کسی کو ڈانٹنے یا کچھ کہنے کے لیے اف ہے، اس سے نیچا کلمہ، اس کے برابر اس سے نیچا کلمہ کوئی نہیں۔ ماں باپ کا وہ حق ہے کہ ان کو اف بھی مت کہو، اف ابا جان آپ نے یہ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اور ان کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے بچپن میں ان کے دل کو نرم کر کے ان نے مجھے تربیت کی تو ان پر بھی آپ رحم فرما۔ تو اے اللہ میں پیالہ لے کر کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، اور جب ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کا دودھ تو میں نے فوراً دے دیا۔ یعنی یہ بھی کہ میں جاگ رہا ہوں، میں دوسرے اپنے کام کر رہا ہوں۔ بہت باریک اور بہت بڑی بات ہے اس واقعے میں کہ جی میں دوسرے کام کر لوں، اپنی نیند بھی پوری کر لوں، ماں باپ اٹھیں گے اور وہ آواز دیں گے تو میں تو فرما بردار، اور ماں باپ کی یعنی کتنی باریک بینی ایمان کی وجہ سے اللہ انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مس دو کام سارے کام کرو اور جناب فلاں کام بھی کر لو، نہیں، خالص اللہ کے لیے،
اے اللہ میں کسی کام میں نہیں لگا، میں ان کے تاکہ ان کو اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور اتنی بھی دیر نہ لگے ابا جان میں تو دودھ رکھا ہوا آپ کے لیے، میں جاگ رہا ہوں آپ کے لیے اور میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، نہیں ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، اور یہ صرف کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ ہے روح ہر عمل کی، کہ اللہ کا امر ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ہے باریکی۔ ہماری سمجھداری اور اس سے جو ہے کئی کاموں کو ملا لینا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھ کھولی، انہوں نے دودھ مانگا، میں نے فوراً دے دیا، انہوں نے دودھ پی لیا۔ اصل بات اے اللہ میرا رات کو جاگنا، دودھ لے کر کھڑے رہنا، ماں باپ کا انتظار کرنا، یہ آپ پر ایمان اور آپ کے حکم کی وجہ سے تھا، یہ ہے اصل بات۔ اس لیے ایمان بنیاد ہے، اسی پر جو انسان کی زندگی کی اعمال کی زندگی کی بنیاد بنتی ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم میں سے جو نیکی کا کام کرے، اچھا کام کرے، سب جانتے ہیں کہ اچھے کام کیا ہے، لیکن وہ نیکی اور ہمارے لیے ذخیرہ اور اللہ کو رضا کرنے کا سبب کب بنے گا؟ جب ایمان کی حالت میں۔ تو اے اللہ وہ جاگے اور میں نے ان کو دودھ پلایا اور وہ سو گئے۔ اچھا میرے اپنے بچے اور میں خود اور میرے گھر والے ہم بھی بھوک سے تھے، ہمیں بھی بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ بوڑھے ہیں، بچپن میں انہوں نے ہمارا خیال کیا، اور اب بڑی عمر میں اب ہمارے لیے اللہ نے سعادت دی ہے۔ اس لیے فرمایا ماں اور باپ یہ جنت کا دروازہ ہیں۔ بڑھاپے میں دونوں انسان کو ان کی خدمت کا موقع مل جائے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر ایک مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ان کو راضی کر کے خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا اور جنت میں داخل ہونا یہ سبب ہے۔ اے اللہ میں نے دودھ پلا دیا اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، اگر یہ آپ کو قبول ہے تو اے اللہ جس مشکل میں ہم ہیں اس سے ہمیں نجات دے دیجیے۔ نہ وہاں کوئی فوج آ سکتی ہے، نہ کوئی کرین آ سکتی ہے، آوازیں ان کی نہیں جا رہی، نہ کسی کو پتہ ہے، اور یہ پہلے زمانے کا واقعہ ہے، نہ سڑکیں تھیں، نہ راستے تھے، نہ اتنے اسباب تھے، تو اس دعا کی وجہ سے وہ چٹان خود بخود سرک گئی۔ سرکنے سے فاصلہ تو ہو گیا، روشنی بھی آئی ہوگی، ہوا بھی آ گئی ہوگی، پہلے شاید گھٹن ہو، لیکن نکل نہیں سکتے تھے، اور یہ تکوینی طور پر اللہ نے کرایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پہنچایا ہماری تربیت کے لیے۔ تو بھئی تھوڑی سی چٹان، ان کو یقین تھا کہ عمل سے ہوتا ہے، آخرت کی زندگی بھی عمل سے بنتی ہے، دنیا کی زندگی بھی عمل سے بنتی ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک کی وہ نیکی کہ ماں باپ کی ایسی خدمت جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ہاں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ، اللہ کی طرف سے کی ہوئی تربیت کے ساتھ، تو پیچھے ہو گئی۔ پھر دوسرا آدمی، اس نے کہا بھئی اب کوئی دوسرا آدمی اپنی نیکی پیش کرے، تو دوسرا آدمی بڑا، اے اللہ میں ایمان والا تیرا بندہ ہوں، آپ نے مجھے مال کی نعمت دی تھی، اور اس مال کی وجہ سے میں لوگوں سے مزدوری کراتا تھا اور ان کو جو ہے مزدوری دیا کرتا تھا۔ اب مال والے کا مال اس کی یہ ہے کامیابی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ نیت کیا ہے کہ اس مال سے یعنی میں اپنے کام کراؤں، مجھے مزدور مل جائے اور مزدوروں کو روزی مل جائے، رزاق تو اللہ تعالیٰ۔ تو اے اللہ میں مزدور تھے اور میں نے ان کی مزدوری دے دی۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے وہ مزدوری لی نہیں، بغیر بتائے مجھے چلا گیا۔ اب یہ ہے اللہ کی ذات پر یقین اور نیکی سے کام کے بننے کا جو ہے یہ دل میں جذبہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے پیسے تھے، میں رکھ لیتا، جب آتا وہ دے دیتا، لیکن مجھے خیال ہوا تو وہ تو چلا گیا، پتہ نہیں کب آئے گا، یہ پیسے ہیں اور پیسے سے تجارت رکھے رہیں تو اتنے ہی رہیں گے، اگر تجارت کریں تو بڑھے گا۔ تو میں مالدار اور تجارت والا آدمی ہوں، تو میں نے اس کے پیسے سے جانور خریدا اور اس کو میں نے اپنے ساتھ میں اپنے کام میں ملا لیا، اور اس جانوروں سے جو ہے بڑھوتری شروع ہوئی اور کافی جانور جو ہے زیادہ ہو گئے، بھیڑ بکریاں اور چوپائے بہت زیادہ ہو گئے، عمریں بہت لمبی ہوتی تھی۔ تو کچھ عرصے بعد وہ آیا اور آ کر میرے سامنے آیا اور کہنے لگا میری مزدوری دے دو، جانتے ہو مجھے؟ تو یہ تو کیسے اس کو بھولا؟ ایمان ہے جو انسانوں کی ہمدردی خواہی اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس پر یہ ابھارتا ہے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، تقوی والا تھا، کیسے بھول سکتا ہوں؟ کہا میری مزدوری دے دو۔
اس نے کہا دیکھو یہ وادی جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اور اس میں جو جانور جو ہیں بھیڑ بکری ہیں، گائے بیل گائے اونٹ، یہ ساری تمہاری۔ تو بیچارہ پریشان کہ دیکھو مجھ سے مذاق نہ کرو، میں مزدور آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے مزدوری نہیں لی، اب کچھ عرصے بعد لینے آیا ہوں۔ تو یہ ہے 10 نگروں کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، اس میں کتنی خیر اور برکت ہوتی ہے، کتنی خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اور پھر دل کی سخاوت، میں نے کہا یہ سارا تمہارا ہے، تمہارے اس مال سے جانور خرید کے میں نے جو ہے یہ جانوروں کی پرورش کی اور پالا، اور اس سے زیادہ ہو گئے۔ اے اللہ وہ سارے ہی جانور لے گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو نہ میں نے اس کو تانا دیا، نہ روکا، نہ میرے دل میں کوئی بات آئی کہ ٹھیک ہے اس کا حق ہے اور یہ لے جا رہا ہے۔ تو جب ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان کی وجہ سے اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے تو کیسا خوبصورت معاشرہ بنتا ہے، کیسے اچھے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ وہ سارے لے گیا اور کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن اے اللہ اصل بات یہ ہے اس کا باعث تیری ذات پر ایمان اور تیری رضا ہے۔ آج جس مشکل میں ہیں اے اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے، تو چٹان خود بخود اور سرک گئی۔ اور اللہ کی حکمت تھی کہ پہلے ہی دعا پر سرکا دیتے، لیکن تینوں کے اعمال کو ذکر کر کے اس امت کو حضور کے ذریعے بتلانا تاکہ ہم اعمال والے بنیں، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تیسرا وہ جو ہے وہ آگے بڑھا تو اس نے کہا اے اللہ میں مالدار تھا، میری ایک چچا داد بہن تھی اور وہ بہت خوبصورت تھی، وہ فقیر لوگ تھے، مجھے اس سے عشق ہو گیا اور عشق کی وجہ سے میں نے اس کو اپنی طرف بلانے کی اور مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تجھ سے ڈرنے والی تھی، ایمان والی تھی، اس نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن مجبور ہو کر ایک دن وہ مجھ سے بھوک کی وجہ سے جو برداشت نہ ہوئی مجھ سے پیسے لینے آ گئی، اور مجھ سے پیسے لینے آئی تو میں نے کہا یہ اچھا موقع ہے، تو میرے دل میں جو ہوس اور نافرمانی کا جذبہ تھا اس سے کہا، وہ بیچاری فقر کی وجہ سے مجبور ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے کہا دیکھو اللہ سے ڈرو اور یہ غلط کام نہ کرو۔ اے اللہ اس کے اس کہنے سے میرے دل میں تیری طرح اتنا ڈر پیدا ہوا کہ میں نے اس کو مال بھی دے دیا اور اس کو چھوڑ بھی دیا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا۔ اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے اور تجھ پر ایمان کی وجہ سے کیا، نفع دینے والا ہوں تو اس پتھر کو دور کر دے۔ وہ پتھر اور دور ہوا اور تینوں کو تینوں جو ہے نکل کر اپنے جو ہے منزل کو چلے گئے۔ تو اس لیے بھئی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ اعمال دوسروں کے ساتھ بھلائی اور اچھے کام کرنا یہ نیکی اور ہمارا سرمایہ جب بنیں گے جبکہ اس کے پیچھے ایمان کی بنیاد ہو، یہ شرط لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان کے بغیر نیکی نہیں بنتی۔ اچھا برتاؤ ہے، اخلاق ہے، اس کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتے۔ یہ واقعہ بھی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ 2 فرشتوں کی جماعت جن کو کچھ کام سر انجام دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، واپس جاتے ہوئے فضاؤں میں ملاقات ہوئی۔ ہر ایک جماعت نے دوسرے سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو ایک نے کہا ہم تو اللہ کے نیک بندے کے پاس سے آ رہے ہیں، ایسا نیک بندہ جس نے اپنی زندگی کو پاکیزہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تقوی حاصل کرو، یعنی میرے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے جسم کو نورانی پاکیزہ بنا کر آؤ۔ تقوی کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، گناہوں کی نحوست، بدبو اور سیاہی سے اپنے آپ کو بچانا۔ جسے کپڑوں کو ہم داغ دھبے سے، میل کچیل سے صاف رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شاہی مجلس میں جانا ہے، فلاں فنکشن میں جانا ہے، فلاں شادی پر جانا ہے، تو اللہ نے بھی ہمیں دنیا میں اپنے دربار میں پیش ہو کر اپنی رضا اور جنت دینے کے لیے جو میدان یوم الحساب رکھا ہے اس کے لیے تیاری کر کے جانا، اور اس تیاری کے لیے صفائی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور وہ صفائی کیا ہے کہ دل بھی ایمان کے نور سے جگمگا رہا ہو اور جسم کا رواں رواں بھی ایمان کے نور اور خوشبو سے معطر ہو اور روشن ہو۔ اسی لیے جو بالکل پاک صاف ہوں گے اللہ فرمائیں گے واہ 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 واہ، طب تم کتنے پاکیزہ بن کر آئے ہو۔
گناہ ہوئے ہوں گے استغفار سے وہ بھی تم نے دھلوا لیے، توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تم پاکیزہ بن کر آئے ہو اور میری جنت پاکیزہ جگہ ہے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں داخل ہو کر جنت کی نعمتوں کے مزے اڑاؤ۔ اور جنتوں میں کیا دوں گا کہ تم نے اپنی چاہتوں کو میری چاہت کے لیے دنیا میں ان کو قربان کیا، تو میں اپنی شان کے مطابق تمہاری چاہتوں کو جنت میں پورا کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا، اور اپنا یہ دین مرحمت فرمایا ہے، یہ دین مرحمت فرمایا ہے۔ دنیا کا بننا بھی اور آخرت کا بننا بھی ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو سرکش بن جائے، نافرمان بن جائے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کہ سب کچھ اس کا عمل اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور جسم کا ہر عضو اور ہر حصہ، ہر جسم کا ذرہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور میں نے تو اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے یہ کان پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ہر سننا کس بنیاد پر تھا، اور یہ سننا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے بعضوں کو گونگا بنایا، خوبصورت نوجوان ہے، طاقتور نوجوان ہے، اور جو ہے سمجھدار نوجوان ہے، لیکن اپنی بات کو جو اللہ نے علمہ البیان، بیان کی صفت اور بولنے کی صفت دی ہے، یہ قدرت اللہ نے اس کو نہیں دی۔ کر کے وہ اشاروں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ کتنا فرق ہے بولنے میں اور اشاروں سے سمجھانے میں، اللہ اکبر۔ پھر آنکھ جو ہے، آنکھ یہ دیکھنا، یہ آنکھ خود کتنے خوبصورت ڈیلے ہیں، اس کی سفیدی اور سیاہی کتنی خوبصورت ہے، اس پر پلکیں اور بھویں یہ کتنی خوبصورت ہیں، اور پھر آنکھ سے ایک ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی، چیزوں کو دیکھنا، اصلی شکل میں دیکھنا، رنگوں کا امتیاز کرنا، اور چھوٹے بڑے کو سمجھنا، اور دور اور قریب ہونے کو سمجھنا، کیونکہ سارے نظام اسی سے چل رہے ہیں۔ صرف چیز نظر آ رہی ہے، فاصلے نظر نہیں آ رہے، تو کیسے تصادم اور ٹکراؤ ہو کر انسان کتنے زیادہ حادثات روزانہ کر دے۔ تمہارے یہ کان، تمہارے یہ آنکھ، اور سب سے بڑا یہ دل، سب سے بڑا یہ دل، جیسے آج جسمانی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے دل کی حرکت اور خون کی پمپنگ کتنی بڑی ضروری ہے، تو روحانی لحاظ سے بھی دل کے اندر صحیح یقین کا ہونا یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے کہ دل تو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا، اور دل میں تو تأثر اور یقین ہے، اور دل میں تو محبت ہے۔ چیزیں جس سے انسان کو نفع ہوتا ہے اس کی محبت دل میں آئے گی، کیونکہ الانسان و عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اللہ کی محبت ان سب چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ان چیزوں سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے امر کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں یہ لا الہ الا اللہ اور یہ ایمان اور اللہ کا دیا ہوا دین یہ بتلائے گا کہ ان سب سے معاملات اور ان سب سے محبت اور ان کی خدمت کرنا یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر ہو، یہ اللہ کے امر کی بنیاد پر ہو۔ ویسے اللہ کے ہاں جو رحمت ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے 100 اللہ نے حصے کیے، اور 100واں حصہ سارے انسان، سارے جنات، سارے جانور اور یہ فرشتے، ان سب میں 100ویں حصے کو تقسیم کیا جس سے یہ نظام چل رہا ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نوازیں گے ان حصوں سے جو ایمان اور اعمال لے کر قیامت میں جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑی ہماری ضرورت اور سب سے پہلی اور اہم ضرورت ہدایت کی ہے، یعنی اللہ کے پہچاننے کا نور ہمارے دل میں آ جائے، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے،
اور وہ محبت ہمیں اللہ کی فرما برداری پر خوشی خوشی سے لے آئے اور اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ یقین کے مطابق اللہ معاملہ کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، اے میرے بندے جیسے میری ذات پر یقین اور بھروسہ کر کے تو چلے گا ویسے ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ جب اللہ کی ذات کا ایمان ہے تو کرنے والی اور سب کچھ اصل ذات اللہ کی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی کی طرف جانا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، تو ایمان والے بھروسہ کس پر کریں گے بھائی؟ اللہ پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور جو بھروسہ کرنے والے ہیں بھروسہ کرنے کے لیے اللہ ہی کی ذات ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ پر بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اللہ ایسے عافیت اور آسانی کے ساتھ رزق عطا فرمائیں گے جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نہ ان کے کھیت ہیں، نہ ان کی دکانیں ہیں، نہ ان کے دفاتر ہیں، نہ ان کے منصب اور عہدے ہیں، اور کیسے کہ وہ صبح صبح یعنی فجر کے وقت صبح صادق ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر میں لگتے ہیں، اندھیرے میں اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، جو ہی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی خوراک کی طرف چلتے ہیں، کیسے اللہ ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، اور شام کو جو آتے ہیں ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان اور اللہ پہ توکل یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے، اور ہدایت کا مل جانا یہ سب سے بڑا، اس لیے ہدایت کے مانگنے کو فرض کیا۔ 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں فرضوں کی اور پھر سنتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے سی کی تعریف کرنا یہ تمہید ہے مانگنے کی۔ بڑے بڑے شعراء بادشاہوں کے مجلس میں آ کر ان کی تعریف میں آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے تھے اور جھوٹی تعریفیں کرتے تھے، اور بادشاہوں جو انسان ہیں ان کی طرح، بادشاہ جس کو اپنے ملک کی یعنی یہ چیز میری چیز یہ ملک کسی کے پاس چلا جائے اس کی ان کو فکر ہے، لیکن بادشاہوں کی تعریف پر بادشاہ جائیداد دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کی تعریف کریں تو اللہ کیا دیں گے؟ اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ وہ سارے عالموں کا رب ہے، عدم سے وجود دے کر ان کو پال کر کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس میں ہیبت اور جلال تھی، کتنی بڑی ذات ہے وہ۔ رب کہتے ہیں ہر چیز کو عدم سے وجود دینا اور اس کی انتہائی کمزوری اور صفر سے اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی جہاں پر جس وقت ضرورت ہے وہ پہنچانا اسی مقدار میں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اس میں ہیبت اور جلال اور ایک ڈر کا دل میں آنا۔ پھر اللہ الرحمن الرحیم، وہ سارے عالموں کا رب، پیدا کرنے والا، چلانے والا ہے، لیکن وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کی رحمت کا کون مستحق ہوگا؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو دوسرے لوگوں پر رحم کریں گے رحمان ان پر رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے، ساری کائنات کا خالق، وہ تم پر رحم کرے گا۔ پانی پلانا یہ بھی بہت بڑا رحم ہے، اور اس کی کتنی یہ ہے فضیلت ہے۔ کہتے جنتی اور دوزخوں کی جو صفیں ہوں گی تو ایک آدمی جنت کی طرف جا رہا ہوگا اور ایک آدمی دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ جنت والوں میں سے دیکھے گا ایک کہ جہنم والوں کی صف میں ایک وہ شخص ہے کہ جس نے مجھے ایک سفر میں جب میں اس کے ڈیرے پر گیا ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ روایت ہے یہ۔ تو کہے گا بھائی تم تو وہی نہیں ہو کہ جس کے ڈیرے پر یا گھر پر آ کر میں نے پانی پیا تھا۔ کہ ہاں، پھر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کہ بس میری نیکیاں کم ہو گئی، میری چند نیکیاں کم ہو گئی، کیونکہ نیکی بڑھ جائے تو وہ جو ہے جنت میں فوراً جائے گا، اور جن کی برابر ہو تو عالم برزخ میں رکھا جائے گا۔ جن کی نیکیاں کم ہو جائے، فاما من خفت موازینہ، نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ، جہنم کا جو سخت جو ہے وہ درجہ ہے وہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تو یہ اللہ کے دربار میں، اے اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلانے والا، تو ایک گلاس پانی پلا، روایت میں تھا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ سے ملا دینا۔ جیسے بوڑھے ماں باپ، ان کا خوبصورت نوجوان بیٹا گم ہو جائے اور وہ اس کو یاد کرنے میں رو رو کر جو ہے ہلکان ہو رہے ہوں اور پریشان ہیں، ان کی زندگی ہی ویران ہو گئی اور وہ بچہ کافی عرصے سے گم ہے، اور کوئی اس کو لا کر ماں باپ سے ملا دے کہ یہ ہے تمہارا بیٹا، تو یہ ماں باپ اس کے کتنے احسان مند اور گرویدہ اور کتنے خوش ہوں گے۔ اور اگر ان کے پاس دنیا ہو تو ساری وہ دے دیں، تو وہ اس بیٹے کو ماں باپ سے ملانے پر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ان کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا مل جاتا ہے، کیا تمنائیں تھی ان کے پورا ہونے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ تو کیا شان ہے اس انسان کی جو لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہو، جو اللہ سے ملانے والا ہو، کیونکہ ہماری دعوت ہے لا الہ الا اللہ کہ بنیاد دنیا بھر کے انسانوں ساری چیزوں سے اپنے دل کے یقین کو نکال کر ایک اللہ پر لے آؤ، کیونکہ وہ الہ ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، شکل و صورت دینے والا ہے اور ان کی ضروریات کو مہیا کرنے والا ہے، اور دل لگانے اور طاعت کے لائق، عبادت کے لائق لا معبود بحق فی الوجود الا اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ ہے سب سے بڑا رحم، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک۔ دین کے معنی ہے بدلہ دینا، جزا، یعنی انسان کا ہر دیکھنا، ہر بولنا، ہر سننا، ہر ہاتھوں سے ہاتھ کو بڑھانا اور کھینچنا اور لینا اور دینا اور پاؤں سے مسافت کو طے کرنا، یہ اعمال ہیں۔ اور ایک وقت میں انسان کے کتنے، اب آپ حضرات اتنا بڑا مجمع ہے اور یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ جی ہم بیان سن رہے ہیں، نہیں، مسجد اور اس میں بیٹھنا، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اور اس دین کی محنت کی بات سننے کے لیے بیٹھنا اور بیان کرنے والے کی بات کو سننا اور اس کے دیکھنا اور دلوں میں جذبات کا بننا اور نیتوں کا بننا، ہر ایک ایسا عمل ہے کہ دنیا اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو ایک نیکی، سبحان اللہ، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، اور نیکی وہ ایک سرمایہ ہے کہ جس سے انسان آخرت میں ہمیشہ 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 اللہ کی نعمتیں، جنت کی، اللہ کی طرف سے نعمتیں، اللہ کی رضا اور خوشی اور جنت کا ٹھکانہ یہ انسان پائے گا۔ دنیا کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دیے ہیں، دکاندار سے یا کسی سے خریداری کرتے ہیں، وہ چیز اس کو دے دی اور وہ چیز جو ہے گاڑی یا جو ہے کپڑا یا سودا اس سے لے لیا تو معاملہ ختم۔ اب اس کی وجہ سے اب دوبارہ فائدہ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو کہ جی کل آیا تھا، آپ کو پیسے دیے تھے، کچھ سامان لے گیا تھا، تو وہ پیسے تو آپ کے پاس ہیں، آج دوبارہ دے دیں۔ قربان جائیں اللہ کی دین پر کہ ایک سبحان اللہ کہنے کا فائدہ بھی یہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کی نعمتوں کے بارے کے اعتبار سے یہ فائدہ اٹھائے گا۔ اسی لیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ہوا پر بھی بادشاہت دی، ہوا پر بھی بادشاہت دی، جنات پر بھی بادشاہت دی، جانوروں کی بولی سکھلائی، باقاعدہ ہدہد سے بات ہوتی تھی، باقاعدہ وہ چیونٹیاں جو چل رہی ہیں ان کی آواز کو سنا اور سلیمان علیہ فتبسم ضاحکا، اور اللہ کے جو ہے اس انعام کو دیکھ کر ہنسے، اے اللہ تو نے کیا نعمت عطا فرمائی۔ اور وہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں، ادھر چیونٹی کتنا چھوٹا جانور ہے، کتنا چھوٹا جانور ہے، اور یہ چیونٹی یہ ہے، پہلے ہم اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں، شاید اب بھی ہے، اور وہاں ٹکٹ گھر کے سامنے حکم ہے کہ بھائی لائن لگاؤ، تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے صف بنانا چیونٹیوں سے سیکھیے۔ صف بنانا کس سے سیکھیے؟ چیونٹیوں سے سیکھیے۔ کتنا چھوٹا سا جانور ہے، پھر اللہ کتنے کریم ہے، چھوٹے سے جانور کے اندر ایک اس کا غذا کھانا، غذا کا ہضم ہونا،
اس کے جسم کے حصے بننا اور اس کے اندر ایک آگے نسل چلنے کے لیے پھر انڈوں کا بننا، یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ جو ہے جو چیونٹی ہے اس کو اللہ نے قوت شامہ انسان سے بھی زیادہ دی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی پتنگا مر جائے، کوئی چیز جو ہے ایسی پڑی ہوئی ہو، گوشت کی بوٹی یا پیسے، آپ کو نہیں پتا ہوگا، لیکن وہاں دیکھو بلوں سے چیونٹیاں نکل کر وہاں جمع ہو جاتی ہیں اور کیسے جو ہے وہ اس کو، اور پھر اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے، طبیعیات کے علم میں لکھا ہے کہ یہ چیونٹی اپنے بل میں اناج کے دانوں کو لے جاتی ہے، اناج کے دانوں کو لے جاتی ہے، تو گندم کا دانہ لے گئی اور جو ہے چاول کا دانہ لے گئی، اور یہ زمین اس کو اتنا علم ہے۔ ہم تو زرعی یونیورسٹی میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے زراعت کے کچھ اصول پڑھ لیے اور زراعت کرنے سے اتنا نفع کمائیں گے۔ وہ چیونٹی کو اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ جب وہ اندھیریوں میں گیلی مٹی میں اس دانے کو لے جاتی ہے تو اس کو دو ٹکڑے کرتی ہے، اس کے منہ میں جو درانتیاں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، اس کے منہ میں درانتیاں، اسے دو ٹکڑے کرتی ہے، کیونکہ ایک یہ پورا رہنے سے یہ جو ہے پھول جائے گا اور بگڑ جائے گا، اس سے کوپل اور شاخ وہ میری غذا نہیں ہوگی، تو وہ غذا وہی ہے کہ جو گندم ہونے کی صورت میں اللہ نے جو غذائیت اس میں رکھی ہے اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں۔ لیکن دھنیے کا ایک دانہ ہے، وہ ایسا دانہ ہے کہ اگر اس کو دو حصے کر کے زمین میں دبایا جائے تو اس سے جو ہے کوپل نکلتی ہے اور جڑ نیچے جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس چیونٹی کو یہ علم دیا ہے کہ وہ دھنیے کے دانے کے 4 حصے کرتی ہے تاکہ زمین کی نمی میں یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فصل نہ بنے۔ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے۔ تو چیونٹی جو ہے وہ جا رہی تھی، سلیمان علیہ السلام جو ہے اللہ کا لشکر آ رہا ہے، تو یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، اے چیونٹیوں جلدی سے تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کی سواریوں اور ان کے پیدل چلنے والوں کے پاؤں کے نیچے تم روندی جاؤ گی اور ان کو پتہ نہیں لگے گا کیونکہ تمہارا وجود ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ کو اس چیونٹی کا، اپنی قوم ان چیونٹیوں کے بارے میں یہ ہمدردی کہ ان کی جان بچ جائے اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے قول کو قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا، قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا۔ اور اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان عطا فرما کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ کے دین پر چلنا، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا، جہنم سے بچ کر جنت میں جانا، یہ سب کچھ یہ بڑی ذمہ داری دی ہے۔ جب یہ انسان اس کام کو کرے گا تو اللہ کے ہاں کیا اس کو درجہ مل جائے گا۔ تو اس لیے ہم نماز میں یہاں اسی لیے اللہ نے ہدایت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی راہ دکھلا دے، اس راہ پر چلا دے اور منزل تک پہنچا دے۔ انسان جب نماز میں کھڑا، نماز کیسی اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کہ جبرائیل اور میکائیل اور براق سواری لے کر آئے، مکہ مکرمہ سے راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر، ہر آسمان پر رکے کیونکہ آسمانوں کے بھی پھاٹک اور دروازے ہیں اور فرشتے ان دروازوں سے جاتے ہیں اور وہاں سے فیصلے فرشتے جہاں دنیا میں لے کر آتے ہیں، وہ گیٹ کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ اب ان کے جانے پر جہاں دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور جو وہاں کے دربان تھے انہیں سنا کہ کون، کہ جبرائیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بلوایا گیا ہے، کہ جی بلوایا گیا ہے۔ دروازے کھولے، 7 آسمانوں سے گزرے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی، کہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس امت کو سلام کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہتے اس کے جواب میں وہ علیہ السلام ہمیں کہنا چاہیے اور ان کو بتا دینا جنت کی جو زمین ہے بہت میٹھی، بہت اچھی اور طاقتور زمین ہے، لیکن اس کے پودے یہ اللہ کا ذکر اور دین پر چلنا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کہ ہر جنتی کی جو جنت بنی ہے اور وہ ایمان کی وجہ سے جنت کا رخ اس کا ہو گیا ہے، تو وہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جتنا میٹیریل یہاں سے جاتا ہے اس کے بقدر وہ درخت لگاتے ہیں، اس کے بقدر وہ محلات بناتے ہیں۔ اس لیے زندگی کتنی قیمتی ہے، جب انسان عمل کرنے سے رک جاتا ہے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بتاؤ اس کو کہ تمہاری یہ زندگی غفلت کی زندگی نہیں ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کے محلات اور اس کی نعمتیں یہ جب کہ تم دنیا میں اس کے لیے میٹیریل بھیجو گے، اور وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا دین۔ تو میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اور پھر اللہ کے دربار میں کیا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میری قولی عبادتیں، میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں میں یہ پیش کرتا ہوں۔ تو اس لیے تو ہماری تو جان بھی اللہ کے لیے، ہمارا بولنا بھی اللہ کے لیے، ہمارا بولنا بھی اللہ کے لیے، جو مال اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ تین چیزیں پیش کی اللہ کی طرف سے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی طرف سے بھی تین انعامات ملے، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی سخاوت پر اور امت سے تعلق پر، کہ وہ ساری نعمتیں اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں اور اپنے جہاں گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے قوم کے لیے نہیں لی، بلکہ اس کو سارے امت کے لیے جو نیک بندے اللہ کی عبادت، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی کو بنانے والے ان سب کے لیے۔ اس لیے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کتنا بڑا عمل ہے کہ یہ مومن کی معراج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور یہ الفاظ اللہ ہی نے سکھائے ہوئے۔ اگر اللہ یہ علم نہ اتارتے تو اللہ کی تعریف کے لیے کوئی انسان بھی یہ کلمات کہہ نہیں سکتا تھا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں جب اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی گھبرا رہے ہوں گے، اللہ اپنے جلال میں ہوں گے، تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ انتظار کی گھڑی، الانتظار اشد من الموت، کسی فیصلے کا، اور اتنے بڑے فیصلہ کا کہ کامیابی ناکامی، جنت اور جہنم، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دنیا کے فیصلوں میں جو چکر لگاتے ہیں عدالتوں کے، ان کی زندگی کتنی پریشانی اور عذاب میں ہوتی ہے۔ انتظار تو موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ سارے دنیا والے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی جو ہے انکار فرما دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی ہمت نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، وہ بھی معذرت کر دیں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ امت حاضر ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں اللہ کے دربار میں پیش ہو کر تمہارے لیے سفارش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور اللہ مجھے تعریف کے وہ کلمات الہام کریں گے جو اس سے پہلے نہیں کیے، اور ان تعریف کے ساتھ میں اللہ کے کلمات کہوں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے، اے میرے پیارے نبی، ارفع رأسک، اپنے سر اٹھائیے، سل تعطا، جو مانگیں گے وہ عطا کروں گا، اشفع تشفع، اور آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اللہ کس کو مانگیں گے؟ اے اللہ میں اپنی امت کو مانگتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کس کی کریں گے؟ اپنی امت کے گناہ گار بندے، کہ جو اللہ کو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کو بھولے رہے، اللہ کے رسول کو بھولے رہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں اس امت کو بھولے، نہ اپنی راتوں کی رونے والی دعاؤں میں اپنی امت کو بھولے، اور نہ اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اس امت کو بھولے، اور نہ قیامت میں اپنی امت کو بھولیں گے۔ آج ہم نے اس پیارے نبی کی سیرت اور اس پیارے نبی کی دین کو بھلایا ہوا ہے۔ یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔
تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جانے کے لیے یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو بنانے کی، آخرت اللہ بنائیں گے تو دنیا میں تو سانس، رزق، لباس، گھر اور سورج کی روشنی اور اس کی حرارت، ہواؤں کی ٹھنڈک، پانی کو پیاس کا بجھانا اور غلوں کا اگنا، کھانوں سے جو ہے پیٹ کا بھرنا اور جسم کی نشو و نما بچپنے کی حالت سے لے کر کمال تک پہنچنا اور سارے اعضاء کو چلانا اور روح اس میں باقی رکھنا، یہ ذمہ کس کا ہے بھائی؟ ما اريد منهم من رزق، یہ سارا رزق ہے، تم اس میں لگو، اس کے لیے نہیں کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رزق دینے والی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام پہلے انسان اللہ کے رسول اور پھر رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، کیونکہ دنیا میں یہ دیکھنا ہمارا ناقص ہے، ہوتا ہوا ان چیزوں سے نظر آ رہا ہے اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہاری زندگی آئے اور چلے گئے اور ختم ہو گئے ایسی نہیں ہے، بلکہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہارے اس عمل کے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ، تمہارے کان اور تمہارا عقل اور دل یہ کہاں استعمال کیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن اربع، پھر اللہ کتنے مہربان ہیں کہ دنیا میں امتحان اسکولوں، کالجوں، درسگاہوں، مدرسوں میں ہوتے ہیں، لیکن سوالات کو چھپایا جاتا ہے۔ ایک نظام ہے کہ بھئی تیاری کی ہے تو جواب دے، سوالات کا اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو سارا نظام بدل جاتا ہے۔ اور اللہ کتنے مہربان ہیں، جو سوال ہونا ہے ان کے جواب کی تیاری کے لیے اللہ نے 3 سوال قبر کے وہ بھی بتلا دیے اور 4 سوال میدان محشر کے وہ بھی بتلا دیے۔ سب سے پہلا سوال من ربک، کہتے ہیں دفن مردے کو جب دفن کرتے ہیں مٹی ڈال کر اور جو ہے دعائیں کر کے وہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس لیے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دفن کریں، یہ مسلمان کا حق ہے کہ مسلمان سے تعلق ہے تو اس سے ملاقات کرے، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے اور اس کو تسلی دے، اور اگر انتقال ہو جائے تو کفن دفن میں حاضر ہو اور اس کو جو ہے وہ قبرستان تک پہنچائے۔ فرمایا کہ جو کیا کہتے ہیں میت کو، مسلمان میت ہے تعلق والا، اس کے پیچھے چلتا ہے تو اس کے لیے 1 قیرات کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جو ہے اس کو دفن کے لیے لے گئے، یہ اپنے کام چلا گیا تو ایک قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب، یہ اس پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو کتنا اچھا اللہ نے معاشرہ دیا مسلمانوں کا حق۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان مریض بھائی کی عیادت کرتا ہے، عیادت کیا؟ کوئی بات نہیں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ تو تمہارے جسم کی صفائی ہو رہی ہے، لا بأس طہور انشاء اللہ، ایک ایک لمحہ جو تم پر تکلیف کا آ رہا ہے اس سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی صفائی کر رہے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ تمہارے درجات بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جنت کے بڑے درجات دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ عام کام کر رہا ہے، بڑے درجات پر آتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بیماری اور پریشانی کی صورت میں اس پر حالات بھیج دیتے ہیں۔ یہ ایمان والا ہے، بیماری پر صبر کرتا ہے، پریشانی پر صبر کرتا ہے، تو اس کے صبر کی وجہ سے اللہ اونچے درجات پر اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، ویسے اس سے ملنے جاؤ، اس ملنے پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ نیکی ہے۔ جیسے قصہ آتا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ بھئی فلاں مسلمان بھائی سے ملے ہوئے بہت دیر ہو گئی، ملنے سے خوشی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال سناتا ہے، پھر ایمان یقین کی بات ہو جاتی ہے، تو اس لیے چلو بھائی ملنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ
اپنی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تبلیغ میں نکل کر ہزاروں مسلمانوں سے ہماری ملاقات اس دین کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے، حال احوال پوچھنے کی حیثیت اعتبار سے کہ وہ خوش ہو جائے گا، اس پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک آدمی اسی بنا پر اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا اور وہ اس طرف جا رہا ہے کہ بھی فلاں بھائی سے میں ملوں گا، زید ہے اس سے ملاقات کروں، حال احوال پوچھوں گا۔ حال احوال پوچھنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، جو میری نسبت پر کہ ایمان والا کلمے والا ہونے کے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو میں اپنی محبت ان کے لیے واجب کر دیتا ہوں۔ جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں میں ان کے لیے اپنی محبت واجب کر دیتا ہوں۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبادلین، لین دین کرتے ہیں میری جو ہے محبت کی وجہ سے۔ تو ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے فرشتے کو انسان کی صورت میں بٹھا دیا، اب یہ گزرتے ہوئے علیک سلیک کوئی کہاں جا رہے ہو، فلاں جگہ، کس لیے جا رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، کوئی قرضہ لینا تھا، کوئی چیز سامان بیچنا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی، اگر یہ بھی ہو تو اس کے الگ ثواب ہے۔ لیکن یہ تو خالص اللہ، یہ نہیں کہ بھی قرضہ لینے کے لیے جانا منع ہے اور جو ہے اس سے سودا کرنے کے لیے جانا منع ہے، اس کا وہ الگ باب ہے، وہ الگ چیپٹر ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ یہ تو خالص اللہ ہے۔ تو فرما اللہ کی نہ کوئی جو ہے وہ قرضہ لینا ہے نہ کوئی اور وجہ ہے، میرا مسلمان بھائی ہے تو فرما سن لو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہیں یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ وہ تمہارے جسم کی پاکیزگی جس کے ذریعے تم جنت میں داخل ہو گئے تو اس قدم اٹھانے پر اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، طبتا، اور تمہارا یہ عمل بھی پاکیزہ کہ پاکیزہ اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے، تمہارا چلنا بھی جو ہے یہ پاکیزہ ہے، اور چند قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تمہارے لیے ایک جنت کا محل تیار کر دیا۔ تو بھئی یہ زندگی کا سرمایہ بہت قیمتی ہے، اور زندگی کا سرمایہ قیمتی بنتا ہے اس کی بنیاد ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس ایمان کے بعد یہ اعمال ہے آخرت کا سرمایہ، اور اس سرمایہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت، اب 7 ارب انسانیت جو ہمارے زمانے میں موجود ہے اور قیامت تک آنے والے انسان، ان سب کی ذمہ داری کو اپنے اوپر سمجھ کر اور ان کی رہبری کے لیے اپنے آپ کو تقوی والا بنا کر اپنے جان و مال کو لگانا کتنا بڑا عمل ہے، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں ملک کا بادشاہ ہوں، میرے ذمہ ملک کے تمام شعبے ہیں، صرف چند سالوں کے لیے، اور دنیا کے یہ چند حالات ہیں، اس کے لیے بادشاہ اپنے آپ کو کتنا بڑا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور اللہ نے 7 ارب انسانیت، ان کی دنیا کے سارے معاملات اور موت کا مرحلہ ان پر آنے والا ہے وہ اچھا ہو جائے، فرشتے ان کے پاس آئیں گے، قبر میں ان کا رکھا جانا یہ اچھا ہو جائے، قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے، اور ایمان اور دین کی نور کو لے کر یہ اللہ کے سامنے پیش ہو، اور اللہ ان کو دیکھ کر خوش ہو، اور جہنم سے بچا کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ سب اللہ نے چھپایا ہوا ہے ہماری اس مبارک محنت میں، جس کو سیکھنے کے لیے اور نبی کے طریقے پر کرنے کے لیے ہم جو ہے نکلے۔ بہت بڑا کام ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے نیت کر کے ہم چلے ہیں تو اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ ہم سے کام لیں گے اور اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ کہ تبلیغ والے سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہ بھئی سارے انسانوں کی ہمدردی، خیر خواہی، سارے انسانوں کا اچھا بن جانا، تقوی والا ہو جانا، ان کی دنیاوی زندگی کی بھی بن جائے۔ کہتے جب اس دنیا پر بسنے والے ایمان اور اعمال والے ہوں گے، یہ زمین زلزلوں سے محفوظ ہوگی، پھٹنے سے محفوظ ہوگی، سونامیوں سے محفوظ ہوگی، بے وقت بارشوں کے آ کر تباہی پھیلانے سے، سیلابوں سے محفوظ ہوگی، اور قحط اور بھوکا مرنے سے محفوظ ہوگی، اور آپس میں لڑائی اور جنگیں، خون ریزی اور بارود کو برسانا، ان سب سے محفوظ ہوگی جب اللہ کا دین اس پر موجود ہوگا۔
یعنی دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محنت میں رکھی ہیں، جو اللہ نے ہمیں صرف لا الہ الا اللہ کے جیسے مرحمت فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیا کرتے تھے، اور نبی اس دعوت کو لے کر آتے تھے اور ان کی دعوت سے باطل ٹوٹتا تھا۔ یہ بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا، تو بھائی اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کے لیے اللہ نے علاج نہ، سوائے موت کے، اور موت تو کوئی انسان کا کوئی نقصان والی بات نہیں ہے۔ موت اسے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی جو دنیا عارضی ٹھکانہ تھا اس سے حقیقی ٹھکانے آخرت کی طرف انتقال ہو گیا، اس لیے موت کو انتقال کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کو آنی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، لیکن کیا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن ایمان اعمال والوں، دعوت کی محنت والوں، خوش ہو جاؤ اور جو ہے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھو کہ تمہارے دل کی نیات اور جذبات سے لے کر سارے اعضاء کی حرکت سے لے کر اور پوری زندگی کے اعمال کا اللہ تعالیٰ پورا 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 بدلہ عطا فرمائیں گے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یہ جو سورج نکلے گا ابھی اور روشنی سے ذرات ہمیں نظر آئیں گے، اس کے برابر بھی اللہ کسی کے حق کو دبائیں گے نہیں، یا کسی کی گناہ کسی دوسرے پر نہیں ڈالیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، تو بھئی اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایمان دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ مبارک دین مرحمت فرمایا۔ یہ دین ہے، اس کی آخرت کی تیاری کے لیے ہم آئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ایاک والتنعم، ان صلاحیتوں کو دنیا کے اچھا مزے والا بنانے میں خرچ نہ کرنا۔ یہ دنیا مزے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ ہاں خوشی اللہ دیں، وہ تو اللہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تمام نعمتوں کے باوجود انسان کو جو ہے وہ خوشی نہ ملے کہ جی کیا حال ہے کہ محل ہے لیکن کاٹنے کو آتا ہے اطمینان نہیں ہے، کیا حال ہے کہ بیوی بہت خوبصورت ہے لیکن معاملات ایسے ہیں کہ میری رات تو ایسے جیسے انگاروں پر گزر رہی ہے، کیا حال ہے بچے سب بہت خوبصورت اور بڑے اچھے بچے ہیں اور سب کچھ گھر میں موجود ہے لیکن اطمینان نہیں ہے۔ تو اطمینان کے بغیر تو یہ سب ایک جو ہے خول ہے بجنے والا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان سب کے ہوتے ہوئے یا کچھ کے بھی نہ ہوتے ہوئے، یا کچھ ہوتے ہوئے یا کچھ نہ ہوتے ہوئے، اور مخالفت کے حالات میں ہوتے ہوئے اطمینان دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور اطمینان کیا ہے؟ اللہ کے ذکر، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، یہ تو زبان کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا لا الہ الا اللہ کی صورت میں۔ اگر کوئی ذات کہ جس کی میں عبادت کروں، جس کو مانوں، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس بات کا احساس اس ذکر پر، اور ہر وقت پھر زندگی پوری جو ہے کسی لمحے بھی ہم اللہ کے حکم سے خالی نہیں، کیونکہ اللہ نے کون سا دین مرحمت فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام وہ ہے جو ہم نے تمہارے لیے پسند کیے۔ یہ سب سے آخر میں پورا قرآن اترنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہ نماز میں یہ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے، اور سب سے بڑی حاجت ہدایت کا مانگنا ہے، اور ہدایت انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے۔ اس دعا پر اللہ نے فرمایا لو پوری قرآن ہدی للمتقین، جو اپنے آپ کو یہ روشن زندگی، معطر زندگی اور پاکیزہ زندگی والا بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کا پہلا قدم الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسرا قدم ویقیمون الصلاۃ، جی ہاں، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے علم پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے آخرت کے سرمایے کے لیے۔ دنیا میں نعمتیں اللہ دیں گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن صلاحیتوں کو جو لگائیں گے وہ اللہ کو راضی کرنے میں آخرت تجارت کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا ہو، امانت دار ہو، انسانیت کی ہمدردی کے لیے کہ لوگوں کو مناسب قیمت پر ان کی چیزیں مل جائیں اور ان کے بچوں کی، ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہو، تو یہ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت میں اللہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ وہ زمیندار جو زمیندارہ کر رہا ہے کہ بھئی میں زراعت کروں، اللہ مجھے بھی رزق دے اور یہاں ہر گھر میں رزق پہنچے،
حتیٰ کہ جو کہتے ہیں کہ جو دانے ہوتے ہیں اور اس پر جانور آتے ہیں کھاتے ہیں اور اس سے یہ پریشان نہیں ہوتا تو جانوروں پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ زراعت یہ خود اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ بھی اس زراعت کرنے والے کے حصے میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی، دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، اس لیے ہر عمل اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ آخرت کا سرمایہ بنایا، اور اس کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے تھے اور وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی پہچان کرا کر اللہ کے دین پر چلاتے تھے، اور عبادت ہماری صحیح ہو اس کے لیے اللہ نے ہمیں نماز جیسی عبادت عطا فرمائی کہ نماز یہ تو مومن کا معراج ہے۔ اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوئے اور نمازی اللہ کے گھر میں آ کر اللہ اکبر ہاتھ باندھتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ بتایا گیا۔ اور جب مومن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز پڑھنے والا مسلمان ایمان والا، تو اللہ خوش ہوتے ہیں، بطور فخر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ مجھ سے کیا معاملہ کر رہا ہے، اے اللہ ماننی ہے تو صرف آپ کی، اور مشکلات اور پریشانیوں میں مدد طلب کریں گے آپ سے۔ اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان لڑکے، میں تمہیں چند نصیحت کرتا ہوں، ان نصیحتوں کو یاد رکھ لو، پلے باندھ لو، اس پر عمل کرو، تنفعو کو تمہیں ہمیشہ نفع دیں گی، اور یہ ہم سب کے لیے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو تو کس سے سوال کرو؟ یہ اتنا صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اگر سواری گھوڑے پر چلتے ہوئے ہینٹر ہاتھ میں ہے اور گھوڑے پر یا اونٹ پر یا گدھے پر سفر کرتے ہوئے گھوڑا اگر گر گیا تو صحابہ کرام چلنے، او بھائی آؤ میرا گھوڑا پکڑا دو، تو کہیں یہ سوال نہ ہو جائے، ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ خود اتر کر اس کو پکڑتے تھے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور یہی ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اس بات کا یقین رکھو جو تمہیں مل گئی اس سے کوئی لے نہیں سکتا تھا، اور جو تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے کوئی تمہیں دے نہیں سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، سارے فرشتے انسان جنات مل کر ساری طاقتیں لگا لیں، جو نفع لکھا ہوا نہیں ہے وہ نفع پہنچا نہیں سکتے، اور جو نقصان لکھا ہوا ہے اس سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑا سرمایہ مسلمان کا ایمان ہے اور اللہ کی ذات پر یقین۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ یقین کرے گا ویسے ان کے ساتھ میں معاملہ کروں گا۔ حضرات انبیاء کرام یہ تو ایمان کی دعوت لے کر آنے والے تھے، اللہ نے کیسے مدد فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ آگ کو بجھا دیتے، ہواؤں کے پانی کے ذریعے بجھا کر ہواؤں کے ذریعے اس کو پانی میں بہا دیتے اور زمین صاف ہو جاتی، تو پھر تو یہ کہ بھئی یہ بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن وہ آگ چلی گئی۔ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ آگ کو آگ ہوتے ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہر چیز کو جلانے والا ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈا اور جو ہے وہ آرام دہ بنا دیا۔ بردًا و سلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ تو شاہی محلات میں رہے ہیں اور آزر جو فرعون نمرود کا بڑا اہم وزیر تھا اس کے بیٹے ہیں، آپ کی زندگی میں آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا وہ 40 دن جو میرے آگ میں تھے اس میں جو اللہ نے راحت پہنچائی، محلات میں اس کا شائبہ بھی نہیں تھا جو اللہ نے وہ راحت پہنچائی۔ تو راحت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور ہر ایمان والے کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان عطا فرمائیں گے، خلافت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری حضرات انبیاء کرام کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے، پاکیزہ ہوتے تھے، لیکن قوم کی اپنائیت اور ہمدردی، کہتے اے میری قوم، یعنی میں تم میں سے ہوں اور تم میری قوم ہو، تو ان کے کہتے انسان سے ہمیں جو ہے نفرت نہ ہو، اس سے تو محبت ہو، باقی جو اس کے چاروں طرف گناہوں کا ماحول اس میں لتھڑا ہوا ہے اس سے نفرت ہو۔ جیسے نالی میں گرے ہوئے قیمتی نایاب ہیرے کو انسان دیکھے
تو یہ نہیں کہ جناب وہ شیرے کو چھوڑ دے گے تو مٹی میں نالی میں پڑا ہوا ہے، یا نالی میں ہوتے ہوئے پانی بہائے تو بھی کام نہیں ہوگا، بلکہ ہمت کر کے اس کو نکالنا اور تھوڑے سے پانی اور صابن سے اس کو دھو دینا، نایاب ہیرا اس کے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح ہم نے انسانوں پر محنت کرنی ہے اور ان ماحولوں سے نکالنا ہے۔ ماحول کا بدلنا ضروری ہے، ہم ماحول کو بدل کر مسجد میں آئیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ایسے گاؤں میں رہتا تھا کہ گاؤں کے ماحول نے اس کو ظالم بنا دیا تھا، گاؤں کے ماحول نے اس کو قاتل بنا دیا تھا، اور قتل کرنے پر لوگوں کی طرف سے ایسے تانے کہ وہ دوسرا قتل کر دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے 99 وہ قتل کر چکا، لیکن اس کے دل میں ندامت تھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر میرا کیا حال ہوگا، تو پہلے کسی عبادت گزار کے پاس چلا گیا، عبادت والا اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے، کہ دیکھو اللہ والے میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں تائب بن کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے میں جو ہے اس طرح پیش ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول کر۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 قتل کر کے میرے پاس آئے ہو، انسانوں کا خون بہا کے۔ اس نے کہا اچھا تو ابھی ایک کمی باقی ہے، تو اس کی بھی گردن اڑا دی، 100 پورے ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ندامت، پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے اپنے مسائل کو اگر پوچھو تو اہل علم سے پوچھو، اہل علم بتائیں گے، کیونکہ علم اللہ کی طرف سے اترا ہوا، حضور کے سینے مبارک میں اترا، پاکیزہ ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا پاکیزہ۔ اس لیے ہمارا ایک یہ ہے صفت ہے تعلیم و تعلم، سیکھنے اور سکھانے میں لگنا۔ صحابہ کرام جو سیکھتے تھے بلغوا عنی ولو آیہ۔ کسی نے پوچھا کہ یہ تبلیغ کے لیے تو علم ضروری ہے اور آپ علم کے بغیر کیسے تبلیغ کرتے ہیں؟ بھائی ایک تو ہم تبلیغ نہیں کر رہے، ہم تو نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم تو ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکالنے کی۔ چلو ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کی تبلیغ کر دو، تو ایک آیت بلغوا عنی ولو آیہ۔ آپ کو کلمہ آتا ہے، آپ کے ساتھ والے کو کلمہ نہیں آتا، تو کیا پورے عالم بن کر پھر اس سے کہیں گے بھائی کلمہ سیکھ لو مجھ سے؟ یہ تو ایک بڑی اعتراض ہے، بڑا جو ہے سمجھ میں نہ آنے والا اعتراض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، تو ایسی خیر ہے، تھوڑی سی بھی خیر ہو اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو بہرحال بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ دعوت والا کام دیا، اور کیسے اللہ نے حکم فرمایا آپ کہیے ہادی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ من اتبعنی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو بھائی اس لیے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی آج اس زمانے میں اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق۔ تو ایمان یہ بنیاد ہے، اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اپنے یقین کو بھی روزانہ بنانا ہے، اعمال سے بھی۔ یہ اعمال کون سے؟ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ اعمال ہیں جن کے ذریعے حضور نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ ہر صحابی داعی تھا، ہر صحابی علم لے کر دوسروں کو سکھانے والا گھر میں نہیں بیٹھتا تھا، اور ہر صحابی جو ہے عبادات کو کیسی کیسی ان کی نمازیں تھیں۔ کہتے ایک نمازوں میں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اے بلال اذان دو اور نماز کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ عشاء کے بعد گھر تشریف لاتے اور نماز اور دعا میں لگتے اور فجر کی اذان، یہ بعض دفعہ ہے، یہ روزانہ نہیں۔ تو یہ نمازوں کے عبادات کو قائم کرنا اور علمی فضاؤں کو قائم کرنا، ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ سے دین کے ذریعے انسانیت کو جوڑنے والا کام اور ذمہ داری آپ کو دی گئی، اس کے لیے ہم نے اپنی مہربانی سے آپ کو نرمی عطا کی۔ اگر آپ سخت دل والے اور سخت گفتگو والے، ماتھوں پہ تیور والے ہوتے، باوجود سید الانبیاء ہونے کے اور صحابہ کے جانثار ہونے کے، پھر بھی جس طرح اب جمع ہیں اس طرح صحابہ جمع نہ ہو جاتے ہوتے بلکہ بکھر جاتے۔
بھئی آپ آج اور ہم اور آپ اس زمانے کے لوگ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر تواضع کی صفت پیدا کرنا، صبر کی صفت پیدا کرنا، معاف کرنے کی صفت پیدا کرنا، معاف اور نرمی کی صفت پیدا کرنا۔ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ آدمی بہت سخت عمل کرتا ہے، مشقت میں ڈالتا ہے، لیکن ہر وقت ماتھے پہ جو ہے غصہ رہتا ہے، ناک چڑھی رہتی ہے، تو اس پر اللہ وہ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف ایک نرم آدمی اللہ تعالیٰ اس پر جو اس کو درجات دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ایک صحابی وضو کر کے آئے، داڑھی سے پانی جو ہے ٹپک رہا تھا، جوتیاں بغل میں لی ہوئی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایک جنتی آدمی اب تمہارے بیچ میں آنے والا ہے۔ صحابہ بڑے چوکنے ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے، کون سی وہ ہستی ہوگی؟ تو ایک صحابی داخل ہوئے اسی حالت میں اور بیٹھ گئے۔ دوسرے موقع پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی، اگر تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، خوش ہونا چاہتے ہو تو ایک جنتی آدمی ہے۔ وہی صحابی اسی حالت میں داخل ہوئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے یہی فرمایا اور وہی صحابی داخل ہوئے۔ پھر غالباً عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما یہ کہنے لگے مجھے تجسس اور شوق پیدا ہوا، کیا ان میں صفات ہیں کہ حضور 3 دفعہ ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دے چکے ہیں؟ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا میں اپنے گھر میں ٹھہر نہیں سکتا، میں کچھ راتیں آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے پاس جو راتیں گزاری، جن کے معاملات تو سارے صحابہ کے سامنے تھے کہ صحابہ دن میں کیا کرتے تھے، کیا غم تھا، کیا درد تھا، کیا انسانوں کو دعوت دیتے تھے، کیا تعلیم و تعلم میں لگتے تھے، وہ تو مسجد میں سب کے ساتھ۔ لیکن حضور نے خصوصی طور پر کہ رات کو میں نے دیکھا کہ وہ تو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور سوئے اور فجر کی نماز پڑھی۔ اس میں تہجد کا ذکر نہیں آتا، لیکن روایت میں، لیکن تہجد تو انہیں پڑھی ہوگی، لیکن معمول سے زیادہ کوئی عمل نہیں۔ انہیں پوچھا دیکھو میرے تمہارے پاس آنے کا مقصد تمہاری وہ خصوصی مجھے اعمال اور وظائف دیکھنا تھے جس پر حضور نے خوشخبری سنائی۔ دن کو تمہارے اور سارے صحابہ کے اعمال برابر ہیں، لا محالہ رات کو تمہارا کوئی عمل ایسا ہوتا ہوگا جس پر حضور نے وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے تم میں کوئی امتیازی چیز نہیں دیکھی۔ کھاتے ہو، سوتے ہو اور پھر فجر نماز کے لیے اٹھتے ہو۔ فرمایا ہاں کوئی عمل تو ہے نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ رات کو جب میں بستر پر آتا ہوں تو اپنے دل کو سب سے صاف کر کے اور سب کو معاف کر کے میں سوتا ہوں۔ کہا یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کے ذریعے، حضور کی زبانی سے یہ کہلوایا، اور حضور کو خود حکم ہے اصبر علی ما اصابک، سے پہلا قدم جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کریے، اعفو عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اس کے معافی مانگنے سے پہلے میں نے اللہ کے لیے اور معافی مانگے تو پھر اور زیادہ حق ہو جاتا ہے۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کو جو ہے معاف کر دو، اپنے دل میں کدورت ختم کر دو، صاف کر دو، اور معاملہ ایسے رکھو جیسے وہ سمجھے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اس کا حق مارا ہوا، اس پہ زیادتی کی ہے، یہ کیا ہوا اس کو بھول گیا۔ اعفو عمن ظلمک وصل من قطعک، جو کاٹنے کی کوشش کرے اس کو جوڑو، واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو۔ تو بھئی یہ صفات تھی صحابہ کرام کی، ان کی برکت سے اللہ نے ان کو ان سے دین کا کام لیا اور ان کو ذریعہ بنایا صحبت کے لیے، اللہ کی صحبت کے لیے۔ حضور کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ صحابہ کو چنا، صحابہ چنے ہوئے لوگ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین لیا اس صفات کی وجہ سے۔ تبھی آج اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ یہ ان صفات کو حاصل کرنے کا میدان ہے۔ گھر میں تو انسان ساری ذمہ داری اس پر ہے اور گھر کا سربراہ ہے، اس لیے یعنی وہاں صبر کی صفت ذرا بہت مشکل ہے۔ یہاں تو سارے مسلمان بھائی ہیں، تواضع کا آنا، معافی کا دینا، تو وہ ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ صفات پیدا ہوں گی تو اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول کریں گے۔ تو بھئی جیسے شروع میں عرض کیا گیا تھا، اللہ نے ہمیں یہ زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور آخرت کو بنانے کے لیے صلاحیتوں کو آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے لگانا۔ دنیا میں جو اللہ نعمتیں دے دیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس میں جو اللہ کے احکام وہ ادا کیے جائیں، تو یہ دنیا کے اسباب بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ صحابہ کرام اے اللہ کے رسول
یہ مالدار ہمارے ساتھ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جمعے میں بھی شریک ہوتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جیسے ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے ہم ان سے بڑھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا اور تسبیحات بتلا دی کہ ان کو کیا کرو۔ ان اعمال کو کرنے والا ایک دن میں باقی جتنے اعمال کرنے والے ہیں ان سب سے بڑھ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ تو آخرت والے تھے، جہاں مالداروں کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی اس کام کو شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول یا رسول اللہ، انہوں نے بھی اس کام کو شروع کر دیا، وہ بھی اس کام میں لگے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ تو بہرحال بھائی، ہماری جو پچھلی زندگی اس کے علاوہ گزری ہے، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ توبہ کرنے والا اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے وہ قصہ سنا رہے تھے، عالم کے پاس جب گیا تو عالم نے کہا اپنی جگہ بدلو، اور اپنی جگہ بدلنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے گاؤں پر گیا۔ اس نیت اور نکلنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری مراحل تھے۔ بیچ میں پہنچنے سے پہلے اس پر جو ہے موت کا حملہ ہوا، اس نے گرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سرکایا کہ کاش شاید کہ میرا یہ سرکانا اس پر اللہ، اور واقعی اللہ کو رحم آ گیا۔ تو رحمت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے دونوں آ گئے۔ جہنم کے فرشتے کہیں 100 کا قاتل ہے، کوئی خیر اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، قتل کرنے والا، تو اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اور وہ رحمت والے فرشتے کہیں کہ تائب بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر جا رہا ہے، اس لیے ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں فاصلوں کو ذرا ماپ لو، جس کے قریب ہو، اگر نیک لوگوں کے گاؤں میں سے تو یہ نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ ایک بالش اپنے گاؤں کے قریب تھا، لیکن اس کی یہ ندامت اور گرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے زمین کو حکم فرمایا، اے یہ فاصلہ جس کو طے کر تم ذرا لمبی ہو جاؤ، اور جہاں جانا چاہ رہا ہے تم سکڑ جاؤ۔ ایک بالش کا فرق تھا، اس طرف زیادہ قریب تھا، اور اللہ نے حکم دیا، اور رحمت کے فرشتے جنت میں اس کو لے گئے۔ تو بھی ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے محل اپنے علاقوں کو چھوڑنا اور مسجدوں میں آنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے توجہ اللہ کی طرف، ہمارے جذبات پاکیزہ، ہماری نیت خالص، اور اس اوقات کی حفاظت ان اعمال میں گزارنا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو ان اعمال پر لانے کی نیت کرنا۔ تو بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، سکھائیں گے اللہ تعالیٰ، تربیت کریں گے اللہ تعالیٰ، قبول کریں گے اللہ تعالیٰ، اور ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ، کہ جی ہم پوری دنیا کے انسانوں کو صحیح رخ پر لانا۔ یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل تو جب ہم یہ کہیں کہ ہمارے کرنے سے ہوگا، یہ تو اللہ کی مدد سے ہوگا، اور اللہ ہماری قربانی پر، صفات اور مجاہدوں پر مدد فرمائیں گے، اور اللہ کی مدد سے کام چلے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور جب اللہ مدد کریں گے تو کوئی چیز تم پر غالب آ نہیں سکتی۔ اور ہم بعد والے زمانے میں ہیں، نہ حضور کے زمانے کی برکات دیکھی ہے، نہ حضور کی زیارت ہوئی ہے، نہ وہی اترنے کے مناظر دیکھے ہیں، نہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تو ایمان کی بنیاد پر اللہ کو ایک رب مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور اسی ایمان کی بنیاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور دین اسلام میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس ایمان کی بنیاد پر نکلے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بعد میں اپنے آپ کو پردیسی بنانے والے، میں ان کو توبہ کی 7 مرتبہ خوشخبری سناتا ہوں۔ اور اس زمانے کی قربانی کرنے والوں کی قیمت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو قربانی کرنے والا ہوگا، 50 آدمیوں کی قربانی کے بقدر اللہ ثمرات مرتب فرمائیں گے، یعنی 50 گنا اللہ اس کے نتائج دیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اے اللہ کے رسول یہ 50 انہی لوگوں میں سے ہوں گے؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نہیں میرے صحابہ، تم میں سے 50 صحابہ کے قربانی پر جو ہدایت کے نتائج اور ثمرات مرتب ہوتے تھے، ایک ایک آدمی کی قربانی پر وہ ثمرات مرتب کروں گا۔ کتنا بڑا اللہ کا
تو بھائی اس لیے پچھلی زندگی پر تو استغفار ندامت کے ساتھ رونے کے ساتھ اور آئندہ کی زندگی کا پکا عزم کہ زندگی کا ہر لمحہ اور ہر صلاحیت اے اللہ تجھ سے ملانے میں، آپ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے میں، آپ کے اتارے مبارک دین پر چلانے میں اور آپ کی نبی کی محنت اور تقوی والی زندگی پر لانے میں ہماری صلاحیتیں لگیں گی۔ تو کون کون اس کی نیت کرتا ہے بھائی؟ کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت؟ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں بس اپنے دل کی نیت کو ٹھیک کر لو۔ انما الاعمال بالنیات، تمہاری زندگی کا اور عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ تم اپنے آپ کو حضور کی محنت والا سمجھ کر زندگی گزارو گے تو تمہارے اعمال کی قیمت بھی اس کے اعتبار سے، تمہارے اعمال کی تاثیر بھی اس کے اعتبار سے، اور اجر بھی اس کے اعتبار سے، اور قیامت میں حشر بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین تمہاری نیت کے اعتبار سے۔ تو اس کے لیے بھائی اس مجمع میں جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو کھڑے ہو کر 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ فرمائیں بھائی کون ایسے ساتھی ہیں کہ پہلے 4 مہینے نہیں لگے، اب نکلے ہوئے تھے، اب یہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے اللہ قبول فرمائیں گے اور اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اچھا جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، یقیناً اکثر مجمع، یہ سارا مجمع جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اللہ نے اور میدان رکھا آگے بڑھنے کا۔ آپ حضرات کھڑے رہیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہر سال 4 ماہ ہمارے اس نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر، اے اللہ ہم اپنے آپ کو اپنے استعداد اور طاقت کے مطابق پیش کر رہے ہیں اور نیت کر رہے ہیں، اے اللہ آپ اپنی رحمت اور قدرت اور شان کے مطابق ہمیں قبول فرما کر ہماری تربیت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ صدیوں سے یہ محنت امت سے چھوٹی اور انسانیت کا نقصان ہوا اور اس عالم میں بگاڑ آیا، جتنی بربادیاں آئیں اس محنت کے چھوٹنے کے نتیجے میں جو بے دینی ہوئی یہ اس کی وجہ سے ہوئی۔ اے اللہ ان سب پوری انسانیت کو آخرت کے نقصان سے بچا لے، اس کے لیے ہمیں اس محنت کو کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو غیر قومیں ہیں ان کو ایمان اور اپنی معرفت کا نور اور ہدایت عطا فرما، اور جو مسلمان ہیں ہدایت کے کمال کے ساتھ تقوی والی زندگی عطا فرما، اور تقوی والی زندگی کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو حضور کی محنت والا بن کر حضور کی محنت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جل شان تشریف رکھیں بھائی، تشریف بیٹھ جائیں گا، اللہ والا تشریف رکھیں۔ اللہ جل شان آپ حضرات کے بہت بہت جزائے فرمائے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہم بات سمجھی، کام سمجھ میں آ گیا۔ اللہ جل شان نے ہمیں کتنے انعامات کی، کتنے احسانات اللہ کے آسم کی امت میں پیدا فرمائے، ذمہ داری دی، کام دیا، اس ذمہ داری کو ہم کو قابل سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھا، اپنا نقصان کیا، پوری انسانیت کو نقصان کیا۔ اس پر الحمدللہ ہمیں ندامت ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ کو پیار آیا، تقاضوں پہ اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ جل شان کو دیکھ کے خوش ہو رہے۔